الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شعور صحابہ ہم نے سیکھا ہے اسلام سے. ہم نے صحابہ کو قرآن سے سمجھا، تاریخ سے نہیں سمجھا. میرے انتہائی واجب الاحترام بادشاہی مسجد چنیوٹ میں تشریف لائے ہوئے شرکائے ملت، زعمائے قوم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابرین، میرے اساتذہ کرام اور میرے نبی و صحابہ کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار فضائل اور کمالات سے نوازا تھا، اور جو دین امت محمدیہ تک پہنچا ہے، اس دین کے اندر پہنچانے میں اس دین کا 1/3 حصہ ہمیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملا ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی ہے اور دھرتی پر صفائی دینے کے لیے فاروق اعظم بھی میدان میں اترے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. صدیق اکبر بھی خاموش ہیں، میرا پاک پیغمبر بھی خاموش ہے. اس وقت رب کا قرآن بتاتا ہے: سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت امی عائشہ کی تطہیر کا اعلان تو کیا، لفظ سبحان کے ساتھ کیا ہے. اب سوال آتا ہے کہ قرآن میں لفظ سبحان کہاں آتا ہے؟ کیا اتنا مقام عائشہ کو دیا کہ لفظ سبحان لانا پڑا؟ امی عائشہ کی تطہیر کا اعلان لفظ سبحان کے ساتھ کرنا پڑا؟ لفظ سبحان کہاں آتا ہے؟ کس مقام پہ آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں، لفظ سبحان وہاں آتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، رب کی طاقت شروع ہو جائے. لفظ سبحان وہاں آتا ہے جہاں مخلوق بے بس ہو جائے، رب کی طاقت کا آغاز ہو جائے. لفظ سبحان وہاں آتا ہے کہ جو معاملہ انسانیت کی عقل سے ماورا ہو، وہاں رب میدان میں آیا کرتا ہے. اس پر بہت سارے دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں کہ لفظ سبحان کہاں آتا ہے. آئیے چند دلائل پیش کروں گا. پہلی دلیل سورۃ البقرہ، رب کائنات والکمال پہلے پارے میں فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
جب رب نے کہا فرشتوں سے او فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، پہلے پر دادا آیا چل بسا، پھر دادا آیا وہ بھی چل بسا، پھر والد آیا وہ بھی چل بسا، بیٹا آیا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ فرشتوں نے سنا تو فوراً کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا، جو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ اب علماء کرام موجود ہیں، فرشتوں نے نہیں پوچھا تھا اللہ اس خلیفے کی صفات کیا ہوں گی، فوراً کہہ دیا کہ وہ زمین میں فساد مچائے گا۔ تو پھر سوال آتا ہے کیا فرشتے غیب جانتے تھے؟ کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا جو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ وہ زمین میں فساد مچائے گا؟ یہاں سوال بنتا ہے اور عقل کا تقاضا کہتا ہے کہ وہ غیب جانتے تھے، لیکن نہیں۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر میں رب کائنات فرماتے ہیں انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، او فرشتوں میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو من صلصال من حمأ مسنون، پانی اور مٹی کو ملایا گیا، گارا بنایا گیا، پھر اسے دھوپ کی تپش پر رکھا گیا، دھوپ پڑی ہے خشک ہو گئی مٹی، ہوا لگی ہے تو بجنے والی مٹی بن گئی، ایسے بجنے لگی جیسے مٹکے پر ٹھوکر ماری جائے تو وہ ٹن ٹن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او لوگو او میرے فرشتوں من صلصال من حمأ مسنون، میں نے انسان کو عناصر اربع سے بنایا، نمبر 1 ہوا، نمبر 2 پانی، آگ اور مٹی، ان 4 عناصر سے بنایا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ انسان 4 عناصر سے مل کر بنائے، ان 4 چیزوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں ہے، مٹی اگر پڑی ہے، پانی آتا ہے تو مٹی کو بہا دیتا ہے، آگ لگ جائے تو مٹی اس کو بجھا دیتی ہے، پانی آ جائے تو مٹی کو بہا کر لے جائے، چاروں چیزوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں ہے۔ جب 4 چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو پھر رب نے بھی فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں جو علم تمہارے پاس ہے، جو علم میں جانتا ہوں وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، روح ڈالی ہے، اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا بھوک لگی تو روٹی کھانی ہے، پیاس لگے تو پانی پینا ہے، حضرت آدم کو سکھایا کمزوری ہو جائے تو پھل کھانا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں تم جو کہتے ہو کہ زمین میں فساد مچائے گا، پھر بتاؤ کہ پانی کی تاثیر کیا ہے، روٹی کی تاثیر کیا ہے، پھل کی تاثیر کیا ہے؟ اب وہ مخلوق کیا جانے جو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، اس مخلوق کو کیا علم ہوگا؟ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم بے بس ہو گئے، تو اپنی طاقت کا آغاز کر۔ سبحانک کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں مخلوق بے بس ہو جائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم، اللہ کامل علم بھی تیرے پاس ہے، حکمت کاملہ بھی تیرے پاس ہے۔ اب یہ واقعہ بہت طویل ہے، مقصود سمجھانا تھا کہ لفظ سبحان کہاں آتا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 فرمایا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ
انت سبحانک۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم والوں سے تنگا کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، کشتی چلنے والی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلتی ہوئی درمیان میں جا کر پانی کے گول چکر میں پھنس گئی۔ اب سوال آیا، اللہ کا پیغمبر سوار ہے لیکن کشتی چلتی نہیں ہے، کشتی کو چلانے والا کون ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا تو سورۃ لقمان بول کے کہتی ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ۔ اور بحری جہازوں کو کشتیوں کو چلانے والا، یہ بحری جہاز، یہ کشتیاں بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں۔ اللہ کا پیغمبر سوار ہے، کشتی چلتی نہیں، معلوم ہوا کشتیوں کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر حضرت یونس، کشتی درمیان میں پھنس چکی ہے، ایک آدمی کا وزن زیادہ ہو چکا ہے، اتارنا پڑے گا۔ حضرت یونس کا نام جب انہوں نے کوڑا ڈالا ہے، قرآن اندازی کی ہے، فساہم فکان من المدحضین۔ حضرت یونس کا نام آیا، کہنے لگے کشتی والے اتنا خوبصورت نوجوان، ہم اس کو نہیں اتاریں گے۔ تو پھر جملہ کہتا چلوں، اللہ کا ہر پیغمبر حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، ہر پیغمبر حسن و جمال والا ہوتا ہے۔ حضرت یونس کا نام دوسری مرتبہ کوڑا ڈالا گیا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی۔ جب پانی میں چھلانگ لگائی ہے، ارادہ تھا کہ میں چھلانگ لگاؤں گا، تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سوچ یہ تھی، مرضی یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ مچھلی منہ کھول کر کھڑی تھی، حضرت یونس نے چھلانگ لگائی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر فنادا فی الظلمات اللہ الہ، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر اندھیروں میں پکارا، اللہ اس مشکل سے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ مجھے یہاں روزی دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ پکار کے کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ میں تو مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، اب یہاں سے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تو اپنی طاقت کا آغاز کر۔ لفظ سبحان وہاں آتا ہے جہاں مخلوق بے بس ہو جائے۔ لفظ سبحان آگے لفظ انی کنت من الظالمین۔ اب اتنا قیمتی جملہ وقت نہیں ہے کہ اس کو کھولوں، اتنا ضرور کہوں گا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، اللہ تو اعتراضوں سے پاک ہے، چاہے تو دشمن کو عیش و آرام میں رکھے، چاہے تو فرعون کے سر میں درد نہ ہونے دے، چاہے تو اللہ کے پیغمبر کو مچھلی کے لیے آزمائش میں ڈال دے۔ انی کنت من الظالمین، تو لفظ سبحان وہاں آتا ہے جہاں مخلوق بے بس ہو جائے، رب کی طاقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل، واقعہ معراج پہ غور کیجئے۔ واقعہ معراج حدیث مبارکہ کے اندر ہے، قرآن میں صرف اسراء کا تذکرہ موجود ہے۔ اسراء کہتے ہیں زمین کے سفر کو، معراج کہتے ہیں زمین سے اوپر کے سفر کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو سفر کروایا گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے پیغمبر کو لحظہ کے اندر معراج کروا کے واپس لایا۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے پہلا لفظ فرمایا سبحانہ۔ او ابو جہل تو لے جانے والے کو دیکھ، جانے والے کو نہ دیکھ۔ یہاں سے رب کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تین دلیلیں، چوتھی دلیل سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 87، فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین مکہ نے 6 شرطیں لگائی ہیں،
اللہ کے پیغمبر ہم تجھے اس وقت مانیں گے جب تو ہماری 6 شرطیں پوری کرے گا۔ مشرکین مکہ نے پہلی شرط لگائی ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے ہمارے سامنے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ پہلی شرط ہے منافقین کی طرف سے۔ دوسری شرط ہے کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھجوروں اور انگوروں کے باغات لگا دیں اور ان میں نہریں بھی جاری ہو جائیں۔ 2 شرطیں۔ تیسری شرط کہنے لگے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط کہنے لگے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہمارے سامنے رب کو بھی لے آ، ہمارے سامنے فرشتوں کو بھی لے آ اور وہ تیری تصدیق کریں تو اللہ کا رسول ہے، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ 5ویں شرط او یکون لک بیت من زخرف، ہمارے سامنے سونے کا محل تعمیر کر دے، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ 6ٹھی شرط ہے او ترقی فی السماء، آسمان میں چڑھ جا، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، آسمان پر چڑھ جا اور آسمان سے لکھی لکھائی کتاباً لکھی ہوئی کتاب لے کر آ، ہم اسے پڑھیں گے، خود اسے پڑھیں گے۔ علماء کرام موجود ہیں، بہت ہی قیمتی مسئلہ حل کرنے لگا۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کے مشرک تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے کیسے شرط لگا دی کتاب بھی لے آ لکھی ہوئی ہم اسے خود پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کے مشرکوں کی عجیب شرط ہے، کیوں لگائی ہے؟ نقرأ پر غور کریں، بڑا آسان سا راز مل رہا ہے۔ نقرأ کہنے لگے مشرکین مکہ ہماری شرط یہ ہے کتاب لکھی ہوئی کتاب لے آ، نقرأ ہمیں پڑھنی بھی خود بخود آ جائے۔ یہ ان کی شرط تھی کہ ہمیں پڑھنی بھی خود بخود آ جائے۔ نقرأ کے معنی تو بنتے ہیں کہ ہم خود پڑھیں گے، لیکن شرط حقیقت کے اندر راز یہ ہے کہ ہمیں خود بخود پڑھنی آ جائے۔ یہ 6 شرطیں مشرکین مکہ نے رکھی ہیں، میرے پیغمبر نے جواب دیا ہے سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ اعتراضوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو اللہ کا بشر بن کر آیا ہوں، دوسری صفت یہ ہے کہ رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ خدائی کام میں کر دوں تو پھر تو میں خدا بن جاؤں گا، اللہ میرا اعتراضوں سے پاک ہے۔ آخری دلیل، آخری بالکل مختصر دلیل، 5ویں دلیل حضرت امی عائشہ کی تطہیر کا اعلان کیا، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب حضرت امی عائشہ پر تہمت لگی ہے، دھرتی پہ صفائی دینے والا کوئی نہیں تھا، مخلوق کی نظروں میں معاملہ بڑا عجیب بن چکا ہے، ہر کوئی خاموش ہے، کوئی صفائی دے رہا ہے تو کوئی خاموش ہے۔ ابھی رب کائنات جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ بڑا عجیب بن چکا ہے تو لفظ سبحانہ کر اعلان کرتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب دھرتی پر عائشہ کی صفائی دینے والا کوئی نہیں تھا تو خدا میدان میں آ کر اعلان کرتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔